جب کبھی جلسہ سجاتے ہیں کھتوں ساوالے، 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 کمیٹی والوں جانو دل اپنا لٹاتے ہیں کھتوں ساوالے، جانو دل اپنا لٹاتے ہیں کھتوں ساوالے۔ ماشاءاللہ انہی کا انتظار تھا ریاض بھائی کا۔ ارے بھائی بہت دیر سے کہہ رہے تھے، ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ بات سنیں، جب بھی جاتے ہیں بریلی کو کھتوں ساوالے، جب بھی جاتے ہیں بریلی کو کھتوں ساوالے، خوب لنگر کو لٹاتے ہیں کھتوں ساوالے، خوب لنگر کو لٹاتے ہیں۔ نہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں بریلی کو کھتوں ساوالے، چچا خوب لنگر کو بھی کھاتے ہیں کھتوں ساوالے، خوب لنگر کو بھی کھاتے ہیں کھتوں ساوالے، جشن میلاد مناتے ہیں کھتوں ساوالے۔ بات سچی ہے تو بولیے۔ جشن میلاد مناتے ہیں کھتوں ساوالے، جشن میلاد مناتے ہیں کھتوں ساوالے، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں کھتوں ساوالے، سوئی قسمت کو جگاتے ہیں کھتوں ساوالے۔ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کی محبت میں کھڑے ہو کر کے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں کھڑے ہو کر کے، جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں کھتوں ساوالے، جھوم کر نعرہ سرور کہوں کہ مالکو، یہ بھی کان میں کہہ کے گئے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بھرے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، بولو اللہم صلی علی سیدنا۔ آخری شعر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن، لیکن رضا نے ختم سخن، ختم سخن، ختم سخن، ختم سخن، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ محبت سے کہیں لبیک
پیارا رسول اللہ نہیں بھائی اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا اور یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا بلال آیا تو کیا ہوگا معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بن کر رحمت کوئی آتا گئے چلا جاتا گئے حضرت بیٹھے بچے کا طلبگار رہوں گا ان علماء کرام کے قدموں کی خاک آنکھوں کو سرمت سرکتات سمجھتا ہوں میں شعر پڑھتا ہوں محبت سے گئے لبیک یا رسول اللہ بن کر رحمت کوئی آتا گئے چلا جاتا گئے ارشاد بھائی بن کر رحمت کوئی آتا گئے چلا جاتا گئے اپنے دامن میں چھپاتا گئے چلا جاتا گئے اور سخت پہرے میں بھی عباس دار وطا پانی چلا جاتا گئے پانی اٹھاتا گئے چلا جاتا گئے اور میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا میرا صابر وہ ولی ہے کہ جنازہ اپنا خود ہی آتا گئے پڑھاتا گئے چلا جاتا گئے خود ہی آتا گئے پڑھاتا گئے چلا جاتا گئے خود ہی آتا گئے پڑھاتا گئے چلا جاتا گئے محبت کے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھائیے پرچم عباس بنائیے محبت کے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ظالموں تم کہتے ہو نبی ہماری طرح کہاں تم سود والے کہاں وہ حسن والا کہاں تم خاک والے کہاں وہ نور والا تم اچھے پانی میں تھوک تو سارا پانی خراب ہو جائے بخارے پانی میں تھوک تو سارا پانی میٹھا ہو جائے تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے وہ اپنے رب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے کیا مقدر پایا کہ ہم سنیوں نے رسول ملا تو رسول اعظم شہید ملا تو شہید اعظم غوث ملا تو غوث اعظم امام ملا تو امام اعظم مجدد ملا تو مجدد اعظم مفتی ملا تو مفتی اعظم قائد ملا تو قائد اعظم آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے پاس محی الدین بھی ہیں ہمارے پاس معین الدین بھی ہیں ہمارے پاس نظام الدین بھی ہیں ہمارے پاس نظام الدین بھی ہیں ہمارے پاس علاء الدین بھی ہیں ہمارے پاس بدی الدین بھی ہیں ہمارے پاس بدر الدین بھی ہیں اسی لیے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے گئے قطب الدین لکھ دینا نظام الدین لکھ دینا محبت کے ساتھ کہہ دیں اور محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ قطب الدین لکھ دینا نظام الدین لکھ دینا کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا اور اٹھانا جب میری میت تو ایک احسان کر دینا میری پیشانی پہ یہ خواجہ معین الدین لکھ دینا میری پیشانی پہ یہ خواجہ معین الدین لکھ دینا اسی لیے تو کہتے ہیں چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے گئے ہر مسلمان کی پہچان بنے بیٹھے گئے اور ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے گئے 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے گئے آئیے حضرات آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز دیکھ رہا ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی شاہد رضا قادری صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں ہاتھوں کو اٹھائیں پرچم عباس بنائیں محبت کے ساتھ بولیں دیکھیے محفل میں آ کے صرف دو ہی لوگ نہیں بولتے گئے ایک وہ جس کے منہ میں گٹکا گئے دوسرا وہ جس کے دل میں گٹکا گئے اگر بولیں گے تو مزہ آئے گا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت پیار محبت بستی بستی کریا بستی کریا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد خواجہ کا ہندوستان کہ توسے کا زندہ دل مسلمان پڑھ کے توحید کی پاکیدہ کلی بولوں گا ان کو ہر حال میں ولیوں کا ولی بولوں گا جان سے مار دو مجھ کو یہی حل ہے ورنہ تم زباں کاٹ بھی لو پھر بھی علی بولوں گا دو چار شعر عادت کے مطابق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت کے لکھے ہوئے اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا
درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں سبحان اللہ واہ 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 وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں آپ لوگوں کو اگر کچھ انعام وغیرہ دینا ہے اسے منع نہیں کروں گا، یہ ہدیہ ہے، لیکن ایسا کریں اگر کچھ دینے کا دل کرے تو یہاں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ بار بار اصل میں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید نعت بھی پیسوں کے لیے پڑھنے لگے جانے کیا، تو وہ میں اپنا میرا ایک مزاج ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ رہا آپ سے۔ باقی آپ اگر بغیر پیسوں کے سنیں گے تب بھی مجھے اچھا لگے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو مجھے لگے گا آپ بہت غور سے سننا ہے۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کا کلام الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، عام طور پہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت کا پنکھا ہم نے بند کروایا ہے، اس سے شور بہت ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر یا تو وہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآن کی کسی سورت کی تفسیر، تو میں تھوڑا سا آپ کو اس میں اشارہ کر دوں تاکہ آپ شعر سمجھ لیں اور آپ کو مزہ آئے۔ حضور کے ذکر کی ہی محفل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور شق مطلب ہٹا ہوا، ٹوٹا ہوا، تو ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو یعنی اس پھٹے ہوئے چاند کی صورت دیکھو۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے، تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس حقیقت کا راز 14 صدیوں کے بعد آج کھلا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف دیکھنے میں 2 ٹکڑے ہوا ہو، حقیقت میں 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ جب آج سائنس نے ترقی کی اور لوگ چاند کے اوپر پہنچے تو انہیں وہ نشان آج بھی نظر آیا، اور انہوں نے زمین پر آ کر بیان کیا کہ جو معجزہ شق القمر کا اسلام میں بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف، حضور کے اس معجزے کی طرف اشارہ۔ اور دوسرا اسی شعر کے اندر آپ نے سنا ہوگا مقام سیوا میں حضرت
مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوے مبارک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرمانے لگے. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی. تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو حضور کی آنکھ کھلی اور پوچھا علی کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور سورج جو ڈوب چکا تھا وہ واپس آ گیا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہتے ہیں ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. اور پھر اپنے نبی پر سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم. دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی دیکھا آپ نے کہ جانور جس کی عزت کرتے ہوں تعظیم کرتے ہیں؟ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر صاحب بھی اگر کسی جنگل میں چلے جائیں تو شیر یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ہمارے ملک کے پردھان منتری ہیں. اس کا کام تو کھانے کا ہے. اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایک عام آدمی ہے یا یہ پردھان منتری ہیں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا شان والا بنایا کہ صرف جنات و انسان ہی نہیں جس کی شان اور عظمت پوری کائنات کے چپے چپے میں ذرے ذرے میں آیا کی گئی ہے. ان کی تعظیم صرف عقل والے ہی نہیں بلکہ ان کی تعظیم جانور بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی زندہ باد. یہ میرے نبی کی شان. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم. اس میں اس شعر کے اندر بھی کئی واقعات کئی احادیث اعلیٰ حضرت نے پیش کی. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہرنی اس کے بچے کو وہ ہرنی کو ایک شکاری نے پکڑ لیا تھا اور اس ہرنی نے جب دیکھا کہ اب اس شکاری کے جال سے میں نہیں بچ پاؤں گا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے عریضہ پیش کیا. وہ شکار کرنے والا یہودی تھا. حضور علیہ السلام نے اس کی ضمانت لی کہ یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر دوبارہ واپس آ جاؤں گا. شکاری کہتا ہے کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ شکار کا پھنسا ہوا جانور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ واپس آ جائے خود؟ ایسا کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں تم اسے چھوڑ دو یہ ضرور واپس آئے گا. ہرنی نے حضور سے وعدہ کیا تھا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے دوبارہ واپس آئے. تو اعلیٰ حضرت اس شعر میں ادھر بھی اشارہ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم. اور آپ نے سنا ہوگا ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لایا
اور اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب کوئی کیسے بتائے کہ مٹھی میں کیا ہے؟ لیکن نبی یہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اگر واقعی کوئی حقیقی نبی ہے تو اسے اللہ نے غیب کا علم بھی دیا. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے اشارہ فرمایا تو ابو جہل کے مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر وہ تو پکا کافر تھا نا, جہنم اس کے متھے پہ لکھ دی گئی تو کنکری پھینک کے بھاگا, ایمان پھر بھی ملایا. تو اعلی حضرت ادھر بھی اشارہ فرما رہے ہیں جانور بھی کریں جس کی تعظیم اور سنگ کرتے, سنگ کہتے ہیں فارسی میں پتھر کو, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. اور پھر اگلے مصرے میں اسی میں فرماتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کر سبحان اللہ. تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, نعرہ تکبیر. پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ بھی حدیثوں کے اندر ذکر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 یا 3 مرتبہ ایسا معاملہ آیا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ فلاں پیڑ کو اگر اپنے پاس بلا لیں تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور نے فرمایا کہ جا اس درخت سے کہنا کہ تجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا. جیسے ہی اس شخص نے جا کے پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے, تو پیڑ جھوما, ہلا, جڑ سے اکھڑا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر سربہ سجود ہو گیا, تعظیم کے لیے جھک گیا. ایسے ہی ایک حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میدان کے اندر موجود تھے, تو آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی. قضائے حاجت جو اپنا لیٹرین پیشاب کرتے ہیں, تو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو کوئی آڑ کی جگہ نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے 2 درخت دیکھے تو ایک درخت کو پکڑا اور اسے اشارہ فرمایا اور جو ہے دوسرے درخت کے پاس لا کر کے اسے کھڑا کر دیا. اور پھر جب حضور نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کر لی تو اس درخت کو حکم دیا وہ اپنی جگہ پر. اب اس شعر کو آپ سنیں ان تمام واقعات کی روشنی میں اور پھر دل سے کہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہو یہ انہی کا ذکر چل رہا ہے. جن کا یوم میلاد پرسوں منایا ہے یہ انہی کا ذکر چل رہا ہے. تم کسی ایرے غیرے کا ماننے والے نہیں, تم اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہو. وہی میں نے آیت پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب اس نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان اپنی لوگوں میں سے ایک آج شعر اور پڑھنے دل کر لیا میرا ناک پڑھنے مزہ آتا. اعلی حضرت کا کلام اور سمجھ کے اگر آپ پڑھیں تو بس پھر یہ ہے کہ حضور کا چہرہ انور سامنے ہے, جلوہ جہاں آرا نظروں کے سامنے, اور بس حضور کے عشق میں مگن ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے کلام کو آپ ایک بار نہیں 1000 بار بھی پڑھیں گے تو مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ عشق میں لکھا گیا ہے اور عشق میں ہی پڑھا جاتا ہے.
تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، جب سورج نکلتا ہے تو تارے کہیں جاتے تھوڑی ہیں، بلکہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ تارے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو حضور تمام انبیاء علیہ السلام کی صف میں سورج کی طرح ہیں، جیسے سورج کے نکلتے ہی تارے چھپ جاتے ہیں۔ جب حضور آ گئے تو ساری کائنات میں جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے سب کی شریعت منسوخ ہے، وہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مگر اب جب محمد مصطفیٰ کا وجود ہو گیا ہے تو اب صرف شریعت محمد عربی کی چلے گی، کلمہ صرف محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب کے دین منسوخ۔ اب نام چلے گا، شریعت چلے گی، قانون چلے گا تو صرف آمنہ کے لال کا چلے گا، محبوب پروردگار کا چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ یہ تو سائنس کی ترقی کا دور ہے۔ آج کل سولر پینل چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی کولر ٹیوب ویل تک اس سے چل رہے۔ وہ تو کس میں کتنا کرنٹ حاصل کرنے کی قوت ہے، 1 کلو واٹ کا، 2 کلو واٹ کا، 3 کلو واٹ کا، جس میں جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا سورج سے لے لے گا۔ 10 کلو کے بھی، کلو واٹ کے بھی سولر پینل لگ رہے ہیں۔ بالکل سیم کنڈیشن یہی سمجھ لو کہ وہ سورج سے چارج ہو کے سب کچھ چل رہا ہے، جتنا بڑا پینل لگا ہوگا اتنا زیادہ کرنٹ ملے گا۔ تو عام لوگوں میں کرنٹ حاصل کرنے کی قوت طاقت کم رکھی گئی ہے، اور انبیاء و رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضور سے نور لے کر کے وہ سارے جہان میں شریعت کی اپنے اپنے دین کی روشنی پھیلانے لگے، اور ہم ہیں کہ حضور سے روشنی لے کر کے اپنے دلوں کو منور کر کے ہم نے نور ایمان سے اپنے دلوں کو روشن کر لیا ہے، اور اسی کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں جشن ملاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں مقطع پڑھا اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی بات۔ مقطع کیا؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے عشق رسول کے مزے دلائے، سمجھے، حضور کی تعریف کرتے رہے، خوب تعریفیں کی، تو عشق رسول کے مزے دلائے، اور مقطع میں آخر میں سونے والوں کو جگا بھی دیا کہ او لوگوں، صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے حضور تو ایسے ہیں، ہمارے حضور تو ایسے ہیں، حضور کی یہ شان، حضور کی یہ شان، بلکہ پکا سچا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک
مومن کے دل کو سکون اللہ رسول کی یاد سے ملتا ہے، خرافات سے نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، اللہ اکبر۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں سمجھو، اعلیٰ حضرت سارے قصے سارے واقعے بیان کرتے ہیں اور آخر میں کیا؟ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ کسی بھی موقع پر اللہ رسول کو مت بھولو کہ خوشی آئی تو ڈیجا باجا ڈھول تماشا ناچ گانا سب ڈرامہ 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 بھول گئے سب کے ہمارے حضور سے محبت کا کیا تجربہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے نہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ گھر میں جنازہ ہو تب بھی دل کا آرام محمد مصطفیٰ ہیں، اور گھر میں شادی ہو تب بھی دل کا سکون محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اور رسول اللہ کا ذکر اللہ ہی کا ذکر، حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اگر حضور کا ذکر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں درود و سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیتا، جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، جہاں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اتموا الصیام الی اللیل، جہاں حج کرنے کا عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، رسول اللہ پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، ایمان والوں سے کہا، غیر ایمان والوں سے نہیں، ایمان والوں سے کہ جب تم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، تو اب تمہیں کسی اور کے جھنڈے اور ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہمارا دین تو یہ ہے، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ جب حضور کی محبت کا پٹا گلے میں ڈال لیا تو اب کسی کے جھنڈے ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فلانے کی جے فلانے کی جے فلانے کی جے نہیں۔ اب تو جھنڈا اٹھے گا تو 12ویں شریف والے کا اٹھے گا، اب نعرہ لگے گا تو 12ویں شریف والے کا لگے گا، اب نام لیا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا لیا جائے گا، دل کو جب بے قراری ہوگی تو سکون محمد عربی کے نام سے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو محمد مصطفیٰ کے نام سے دل کو آرام ہے، تو جب خوشی کے موقع آیا کریں تب بھی اللہ رسول کو بھولا مت کرا کرو، یاد رکھا کرو۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ اور پھر تمنا کیا رہنا چاہیے؟ لو لگی ہے کہ اب اس
در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جبکہ اس نے اپنے نبی کو ان میں بھیجا۔ اللہ نے احسان فرمایا۔ ارے تم یار یہ پیسوں سے بھی طرف زیادہ دھیان کیوں دے رہے ہو گئی؟ جب یہ انتظام آپ جب کرنا جب نعیم بھائی نعت پڑھنے کھڑے ہوں گے، ابھی تم بالکل خاموش بیٹھ کے میری بات سنو، دماغ مت بھٹکاؤ، میرا بھی اور اپنا بھی، بالکل چپ چان بیٹھے رہو، دھیان دو خالی ادھر بات پر۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پہ جبکہ اس نے اپنے رسول کو ان میں بھیجا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بندوں پہ احسان نہیں جتایا، جبکہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی، لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی، لیکن کبھی بندوں پر احسان نہیں جتایا۔ زمین کا بچھونا دیا تو احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی ہے، بسنے کے لیے مکان بنانے کے لیے تمہیں زمین دی ہے۔ آسمان کا شامیانہ دیا تو کبھی جناب والا احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنایا۔ سورج اور چاند ستارے دیے تو کبھی اس نے جناب والا احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ ہوا کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ہوا 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو آدمی مر جائے، سانس نہ آئے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، اگر 2-4 گھنٹے پانی میسر نہ ہو تو آدمی جان پہ بنائے گی، مگر پانی جیسی عظیم نعمت، آپ کبھی پیاسے ہوں، شدت کی پیاس لگتی ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب آپ کو پینے کے لیے ملے تو غور کریں کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف ہیں، مگر اللہ کی نعمت پانی جو ہے اس کی قیمت الگ ہے۔ مگر پانی جیسی عظیم نعمت دینے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اولاد دی مگر احسان نہیں جتایا، ماں باپ دیے مگر احسان نہیں جتایا، دنیا کی ہر نعمت دی، کھانے پینے کے لیے کروڑوں طریقے کے فروٹ اور جناب والا غذائیں پیدا کی، احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے تمام دنیا کو انسانوں کے برتنے کے لیے پیدا کیا مگر احسان نہیں جتایا۔ مگر جب اپنی رحمت خاص محمد مصطفیٰ کو زمین کے اوپر بھیجا ہے تو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ احسان جتا رہا ہے، مطلب او میرے بندو تمام چیزیں کھا کر کے پی کر کے برت کر کے دیکھ کر کے پہن کر کے اگرچہ تم میری حمد و ثنا نہ کرو، میرا احسان نہ مانو، حالانکہ تم پر ضروری ہے کہ ہر نعمت کا احسان مانو، مگر وہ تمام نعمتیں ایک طرف ہیں اور میں نے
محبوب دے کر کے تمہیں جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تمام نعمتوں پر حاوی ہے. ساری نعمتوں کو اگر تم بھول بھی جاؤ تو محمد مصطفیٰ کو مت. آج یہی تو ہو رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں پہ نہ غور کر رہے ہیں، نہ ان کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور کے یوم میلاد کی اس محفل کے اندر چند مثالیں دے کر کے میں آپ کو آج آپ کا دماغ ادھر لے جاؤں جہاں کبھی پہنچتا نہیں ہے. یہ تمام دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان پہ احسان نہیں دیتا ہے، لیکن جب حضور کو بھیجا تو احسان جتایا اور عظیم نعمت دے کر کے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انہی کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الارضین، اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا. حتیٰ کہ بات تو یہ ہے کہ محبوب کہاں کی یہ دنیا کی تمام چیزیں لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات تو ایک طرف ہے، میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ محبوب جو کچھ بنا وہ سب تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت جبھی تو کہہ اٹھے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے سب کچھ حضور کے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. سب کچھ حضور کے لیے پیدا کیا، مگر اللہ کی دوسری نعمتوں کو بھی جب آدمی استعمال کرے تو اسے یاد آنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمتیں دی. دو چار باتیں گنا دوں تاکہ اللہ کا ذکر دل و دماغ میں اترے. اپنے جسم سے لے کے چلیں، آدمی کہتا ہے زندگی بھر میں غریب، بڑا پریشان، بڑا تنگ دست، بڑے حالات خراب، مگر ابھی آپ اس جسم کی قیمت نہیں سمجھ رہے. غور کرو بھی، ادھر دھیان دو، بڑی قیمتی بات سمجھا رہے ہوں، ہر آدمی کی بطاقت میں یہ بات. ہاں لچھے دار مزیدار تقریریں تو سننے کو بہت مل جائیں گی، مگر مولانا تطہیر جیسی تقریریں سننے کو جلدی ملتی نہیں. ہاں اور یہ انہی کا فیضان ہے جو ادھر ہے. ذرا اپنی غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو یہ آنکھیں دی ہیں. ہم
سب دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں کچھ پتا ہے آنکھوں کو قیمت؟ اس کی قیمت زہرا کے دلارے کی سناتا ہوں کہانی، زہرا کے دلارے کی سناتا ہوں کہانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی۔ دو پھول کھلے فاطمہ زہرا کے چمن میں، ایک شکل حسینی میں تھا ایک شکل حسن میں، دو پھول کھلے فاطمہ زہرا کے چمن میں، ایک شکل حسینی میں تھا ایک شکل حسن میں۔ نانا ہے نبی، نانا ہے نبی، نانا ہے نبی، جن کی خدیجہ ہوئی نانی، یہ سچی کہانی ہے کئی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی۔ ایک اور بند، معلوم تھا پہلے سے یہ راز نبی کو، امت میری کر دے گی شہید ابن علی کو، معلوم تھا پہلے سے یہ راز نبی کو، امت میری کر دے گی شہید ابن علی کو، مل جائے گی پر دین کے دریا کو روانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، جن کی بنا مرضی کے نہیں بہتے سمندر، زمزم کے وہ وارث ہیں وہی مالک کوثر، جن کی بنا مرضی کے نہیں بہتے سمندر، زمزم کے وہ وارث ہیں وہی مالک کوثر، ان کے ہی لیے بند ہوا دیکھیے پانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی۔ محراب کو مسجد کو مصلی کو بچایا، سر کو نہیں شبیر نے سجدے کو بچایا، محراب کو مسجد کو مصلی کو بچایا، سر کو نہیں شبیر نے سجدے کو بچایا، یہ سچ ہے ظفر بزمی نہیں کذب بیانی، یہ سچی کہانی ہے کئی صدیوں پرانی، صدیقی ہے فاروقی ہے عثمانی ہمیں ہے، سچائی اگر پوچھو تو مولائی ہمیں ہے، صدیقی ہے فاروقی ہے عثمانی ہمیں ہے، سچائی اگر پوچھو تو مولائی ہمیں ہے، میلائی کو مولائی نے کیا رسوا کیا ہے، یہ رنگ رضا ہے، میلائی کو مولائی نے کیا رسوا کیا ہے، یہ رنگ رضا ہے، رنگ رضا ہے۔ مانگتے ہو کیوں کسی امیر سے، صرف دو ہی بند پڑھوں گا، مانگتے ہو کیوں کسی امیر سے، مانگو ذرا پیران پیر سے، مانگو ذرا پیران پیر سے، غوث اعظم نائب رسول ہے، غوث اعظم نائب رسول ہے،
گلشن کے پیارے پھول ہیں، ہاں حیدری گلشن کے پیارے پھول ہیں، حیدری گلشن کے پیارے پھول ہیں، لو لگاؤ لو لگاؤ لو لگاؤ لو لگاؤ تم میروں کے میر سے غسل برا پیران پیر سے، غسل برا پیران پیر سے، خالی دامن سائلوں کے بھر دیے، خالی دامن سائلوں کے بھر دیے، ٹھوکروں سے مردہ زندہ کر دیے، ٹھوکروں سے مردہ زندہ کر دیے، خالی دامن سائلوں کے بھر دیے، ٹھوکروں سے مردہ زندہ کر دیے، ٹھوکروں سے مردہ زندہ کر دیے، کیا نہیں ملا ہے دستگیر سے غسل برا پیران پیر سے، غسل برا پیران پیر سے، ذہن و دل پہ چھا گیا خوف خدا، اس قدر تھا پر اثر لہجہ تیرا، ذہن و دل پہ چھا گیا خوف خدا، ذہن و دل پہ چھا گیا خوف خدا، پر اثر تھا اس قدر لہجہ تیرا، پر اثر تھا اس قدر لہجہ تیرا، دل بدلتے تھے تیری تقریر سے غسل برا پیران پیر سے، غسل برا پیران پیر سے، ٹل گئی نئی ساری مشکلیں، ٹل گئی نئی ساری مشکلیں، مل گئی ہیں خود بخود ہی منزلیں، مل گئی ہیں خود بخود ہی منزلیں، ٹل گئی نئی ساری مشکلیں، مل گئی ہیں خود بخود ہی منزلیں، لو لگائی لو لگائی لو لگائی جب روشن ضمیر سے غسل برا پیران پیر سے، غسل برا پیران پیر سے، غسل برا پیران پیر سے، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ تیرا ہو سلام، اس دل افروز ساتھ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت تیرا، ان لبوں کی نزاکت تیرا، جس طرف اٹھے گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھے گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت تیرا ہو سلام، اس نگاہ عنایت تیرا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب نے کی شوکت تیرا ہو سلام، بھیجے سب نے کی شوکت، مجھ سے خدمت کے قدس
تاج سے خدمت قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم پروردگار عالم مالک مولا، جو بھی ذکر خیر ہوا نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے گئے، مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا کر لیں، فاتحہ پھر ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، فاتحہ کوئی سب کے ساتھ میں پڑھنا ضروری تھوڑی، ایک آدمی پڑھ دے دعا کر لیں، ہاں ایسا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، الحمد شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، سبھی لوگ شامل ہو جائیں گے فاتحہ۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جو کچھ پڑھا گیا ذکر خیر ہوا، نعت و منقبت کے نذرانے، درود و سلام کا نذرانہ، بیانات کیے گئے، مولا کریم قارئین نے پڑھا، سامعین نے سنا، اے اللہ اس سب میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہوں ان کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے فضل و کرم کے لائق ثواب عظیم عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت و مطہر میں اس سب کا ثواب ہم سب کی جانب سے پیش ہے، مولا قبول فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد اطہار حسین کریمین، تمام شہداء اسلام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز سیدنا علی احمد صاحب الحلیری، سیدنا مجدد الفسانی حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم حضور تحسین ملت حضور تاج الشریعہ حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان بالخصوص ہم تمام حاضرین کے جو متعلقین بائیمان دنیا سے گئے، مولا تعالیٰ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا رب العالمین اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر مولا کریم اس خوشی میں یہ پروگرام رکھا گیا، مولا اس پروگرام کی برکتوں سے مولا تمام لوگوں کو خوش فرما دے، سب کو شاد و آباد فرما دے، اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے طفیل اے اللہ ہم سب کی دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا اور لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق و شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام عالم کے مومنین میں جان مال عزت و آبرو کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو با اولاد ہیں مولا ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے۔
یا اللہ سب کی حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام سے بچنے کی ہر مومن کو توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، ایمان و سنیت پر قائم و دائم رکھ، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما، دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ اللہم ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد